بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام و نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ بدلے والے دن اس میں جائیں گے، یہ لوگ اس سے کبھی باہر نہ نکلیں گے۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اور فرمان اس روز اللہ تعالیٰ کے ہی ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار فرما بردار ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، انہیں ابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور اپنی اولادوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ بدکار لوگ ہمیشگی والے عذاب میں پڑے رہیں گے۔ قیامت والے دن جو حساب کا اور بدلے کا دن ہے، ان کا داخلہ اس میں ہوگا۔ ایک ساعت بھی ان پر سے عذاب ہلکا نہ ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ راحت ملے گی، نہ ایک ذرا سی دیر اس سے الگ ہوں گے۔ پھر قیامت کی بڑائی اور اس دن کی ہولناکی ظاہر کرنے کے لیے دو بار فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے معلوم کرا لیا کہ وہ دن کیسا ہے؟ پھر خود ہی بتلایا کہ اس دن کوئی کسی کو کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ عذابوں سے نجات دلوا سکے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کسی کی سفارش کی اجازت خود اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اس موقع پر یہ حدیث وارد کرنی بالکل مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو، میں تمہیں اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ حدیث سورہ شعراء کی تفسیر کے آخر میں گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ اس دن امر محض اللہ ہی کا ہوگا، جیسے اور جگہ ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور جگہ ارشاد ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اور فرمایا مالک یوم الدین۔ مطلب سب کا یہی ہے کہ ملک و ملکیت اس دن صرف اللہ اکیلے سب پر قابو رکھنے والے رحمان و مہربان کی ہی ہوگی۔ گو آج بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہی تنہا مالک ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، مگر وہاں تو کوئی ظاہر والی حکومت اور ملکیت اور امر والا بھی نہ ہوگا۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ الانفطار کی تفسیر مکمل ہوئی۔